دوستو ہم آپ کو آج سے 800-900 سال پہلے کے دور میں لے چلتے ہیں، جب اس وقت پوری دنیا کے اندر اسلام مذہب کا بول بالا تھا اور آدھی دنیا پر صرف اسلامی حکومت قائم تھی، بلکہ اس دور میں سائنس اور ایجوکیشن کے معاملے میں مسلمانوں کی کوئی مثال نہیں تھی۔ مسلمانوں نے ہر فیلڈ کے اندر اس وقت نام کما رکھا تھا اور اسی دور کو گولڈن ایج یا گولڈن پیریڈ کہا جاتا تھا۔ لیکن دوستو اچانک سے ہماری اس دنیا میں ایک ایسا طوفان ابھر کر سامنے آیا کہ اس طوفان نے پوری دنیا کے اندر تباہی مچا دی، اور اس طوفان کا نام تھا چنگیز خان۔ دوستو چنگیز خان نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر صرف کچھ سال کے اندر ہی پوری دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا تھا۔ چنگیز خان اپنی فوج کو جس علاقے میں بھی لے کر جاتا تو وہ علاقہ خود بخود چنگیز خان کی ملکیت میں آ جاتا، اور پوری دنیا کو پتہ لگ چکا تھا کہ چنگیز خان سے مقابلہ صرف موت ہے، یعنی چنگیز خان کو ہرانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا تھا۔ لیکن چنگیز خان کے مرنے کے بعد اس کے پوتے ہلاکو خان نے اس کی حکومت سنبھال لی تھی۔ ہلاکو خان ہماری اس دنیا کے لیے چنگیز خان سے بھی بڑا قہر ثابت ہوا، اور کچھ ہی سالوں کے اندر ہلاکو خان نے لوٹ مار اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ دوستو ویسے تو چنگیز خان اور اس کا پوتا یعنی ہلاکو خان دونوں ہی ایک جیسے تھے، کیونکہ جس طرح چنگیز خان کسی علاقے کو جیتنے کے بعد اس علاقے میں اپنی فوج کو لوٹ مار کرنے کی پوری اجازت دے دیتا تھا، ٹھیک اسی طرح اس کے پوتے یعنی ہلاکو خان نے بھی جیتے ہوئے علاقے میں اپنی پوری فوج کو عام لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ چنگیز خان بھی علاقوں کو جیتنے کے بعد وہاں کے لوگوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتا تھا، اور اسی طرح ہلاکو خان بھی چنگیز خان کی رواج پر عمل کرتے ہوئے جشن کے لیے لوگوں کی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیتا تھا۔ لیکن دوستو ان تمام چیزوں کے باوجود بھی چنگیز خان اور اس کے پوتے ہلاکو خان کے بیچ ایک بڑا فرق تھا، اور وہ فرق یہ تھا کہ چنگیز خان کسی بھی سلطنت پر حملہ کرنے سے پہلے اس سلطنت کا دھرم یا اس کی جاتی نہیں دیکھتا تھا، یعنی چنگیز خان کا مقصد صرف اور صرف طاقت حاصل کرنا ہوتا تھا۔ دوسری طرف اس کا پوتا یعنی ہلاکو خان طاقت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ خاص طور سے اسلامی دنیا کو ٹارگٹ کیا کرتا تھا۔ پوری دنیا سے اسلامی طاقتوں کو ختم کرنا ہی اس کا مقصد بن گیا تھا، اور اس نے ایک ایک کر کے پوری دنیا کے ہر بڑے بڑے شہر کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن دوستو ہلاکو خان مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ کیوں کیا کرتا تھا؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ ہلاکو خان کی ایک عیسائی محبوبہ تھی، اور اس محبوبہ کا نام دوگوس خاتون تھا۔ لیکن ہلاکو خان کی یہ محبوبہ اسے اپنانے کے لیے تیار نہیں تھی، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کی یہ محبوبہ دوگوس خاتون عیسائی دھرم کو ماننے والی تھی اور مسلمانوں سے بہت زیادہ نفرت کیا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے اس کی محبوبہ نے ہلاکو خان کے سامنے یہ شرط رکھی کہ وہ پوری مسلم دنیا کو تہس نہس کر دے، اور بتایا جاتا ہے کہ ہلاکو خان اپنی محبوبہ کو خوش کرنے کے لیے اس شرط کی وجہ سے پوری مسلم دنیا پر تباہی لا دیتا ہے، اور وہ جس مسلم شہر کو ہی فتح کرتا تو اس کے اندر لوٹ مار مچاتا اور خوب تباہی لا دیتا۔ ہلاکو خان نے ایران سے لے کر اس دور کے سب سے ڈیولپ شہر یعنی بغداد کے اندر بھی تباہی مچا دی تھی۔ بغداد میں صرف اور صرف 12 دن کے اندر ہی 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا گیا، اور مسلمانوں کی سبھی بڑی بڑی لائبریری میں آگ لگا دی گئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا گولڈن ایج اب ڈارک ایج میں بدل چکا تھا۔ بغداد میں بڑی تباہی مچانے کے بعد اب ہلاکو خان کی نظر مکہ، مدینہ اور بیت المقدس کی طرف تھی۔ اسی وجہ سے ہلاکو خان نے سب سے پہلے مصر کو نپٹانے کا ارادہ کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے مصر پر قبضہ کر لیا تو پھر ان تینوں شہروں کو فتح کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ ہلاکو خان نے مصر پر حملہ کرنے کی پوری تیاری شروع کر دی تھی، لیکن دوستو ہلاکو خان کی قسمت اب پلٹ چکی تھی، اور چنگیز خان کا ایک دوسرا پوتا جس کا نام برقع خان تھا وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اور نہ ہی صرف اسلام قبول کرتا ہے بلکہ پوری اسلامی دنیا کی منگولوں سے حفاظت کرنے کی قسم کھا لیتا ہے۔ جہاں ہلاکو خان اور ہلاکو خان کی فوج بہت زیادہ لٹیری اور ظلم و ستم کرنے والی تھی، وہیں برقع خان ایک رحم دل انسان اور انصاف پسند انسان تھا۔ کہا جاتا ہے کہ برقع خان اپنے مسلم قیدیوں کو دیکھ کر ہی ان سے انسپائر ہو کر اسلام دھرم قبول کر لیتے ہیں، اور کچھ ہی سالوں بعد برقع خان کی فوج بھی اسلام کی سچائی کو دیکھ کر آدھی سے زیادہ اسلام قبول کر لیتی ہے۔ دوستو ویسے تو ہلاکو خان بغداد جیسے بڑے شہر کو فتح کر لیتا ہے،
اور اس کے بعد وہ مکہ مدینہ اور بیت المقدس کو تباہ کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ لیکن برقع خان کے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ بڑے شہروں کو تو کیا فتح کرتا، اس کے لیے کسی چھوٹے مسلم دیش کو فتح کرنا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ اور برقع خان کے اسلام قبول کرتے ہی ایک ایک کر کے سارے مسلم شہر ہلاکو خان کے قبضے سے آزاد ہونا شروع ہو گئے، اور 1262 کے بیچ میں ہلاکو خان اور برقع خان کے بیچ ایک خطرناک جنگ ہوتی ہے۔ برقع خان نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ مل کر ہلاکو خان کو بہت بری شکست دے دی۔ ہلاکو خان کے زیادہ تر فوجی بھاگنے لگے، اور اسی بھاگنے کی کوشش میں وہ پاس ہی میں بہتی ہوئی ندی میں ڈوب کر مر گئے، اور کچھ سپاہی برقع خان کے تلوار کے آگے ٹک نہ سکے۔ دوستو، یہ جنگ ہلاکو خان کی آخری جنگ تھی، اور اس کے بعد ہلاکو خان اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس جنگ میں مارے جانے سے پہلے ہلاکو خان اپنی جان بچانے کے لیے آذربائیجان کے کسی علاقے میں جا کر گم ہو گیا تھا، لیکن ہلاکو خان اپنی اس بری ہار کو برداشت نہ کر سکا، اور اسے ایک مرگی نام کی بیماری لگ گئی تھی، اور اس بیماری کی وجہ سے وہ کچھ ہی مہینوں کے بعد گھٹ گھٹ کے مر جاتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ